نماز کا مسنون طریقہ، قاعدے کی حالت۔ چنانچہ پہلی صورت یہ کہ جب ہم 2 رکعت مکمل کر چکے ہیں یا ہم کو 4 رکعت نماز پڑھنی تھی تو 4 رکعت نماز مکمل کر چکے ہیں، تو اب دوسری رکعت مکمل کرنے کے بعد اس طرح دونوں زانوں بیٹھ جائے جیسا کہ دونوں سجدوں کے درمیان بیٹھنے کا طریقہ کار ہے۔ یہ تفصیل در مختار کی دوسری جلد صفحہ 216 پر نقل کی گئی ہے۔ اور اپنی نظر کو اپنے گود میں جمع کر کے رکھے۔ اپنے یہ جو گود ہے، ہماری عام طور پر کپڑے ہوتے ہیں تو ہماری جو یہ گود ہے، ہم گود میں اس طریقے سے اپنی نظر کو رکھنے کی کوشش کریں۔ یہ تفصیل در مختار ما شامی جو زکریا بک ڈپو دیوبند کا ہندی نسخہ اس کی دوسری جلد صفحہ 218 پر اس کو نقل کیا گیا ہے۔ نمبر 2، اس کے بعد جب سکون سے بیٹھ گئے، نظر ہماری جم گئی، تو اب ہم کو التحیات پڑھنا ہے۔ التحیات، بسا اوقات لوگ اس کے اندر بہت غلطی کرتے ہیں، التحیات للہ والصلوات والطیبات، اس طریقے سے پڑھتے، تو یہ ذرا درست نہیں ہے۔ اس کو خوب اہتمام کے ساتھ پڑھنا چاہیے۔ التحیات للہ والصلوات، مخرج کے ساتھ اور حروف کی ادائیگی کے ساتھ پڑھیں گے تو نماز پڑھنے میں بہت ہی حلاوت اور خشوع و خضوع نصیب ہوگا۔ چنانچہ یہ تفصیل جو ہے در مختار ما شامی جو زکریا بک ڈپو دیوبند کا ہندی نسخہ اس کی دوسری جلد صفحہ 218 پر اس کو نقل کیا گیا ہے۔ نمبر 3، التحیات میں جب اشہد اللہ الہ پر ہم پہنچتے ہیں، التحیات ہم جب پڑھتے ہیں، التحیات للہ والصلوات والطیبات والسلام علیکہ ایہا النبی رحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، جب یہاں تک ہم پہنچے اب آگے کہتے ہیں اشہد اللہ الہ۔ تو جب اشہد اللہ الہ پر پہنچتے ہیں تو دائیں ہاتھ کا حلقہ بنا کر، یہ جو سیدھا ہاتھ ہے اس کا حلقہ بنا لیا جائے، یہ اس کو 53 کا عدد بولتے ہیں، یہ حلقہ بنا لیا جائے۔ حلقہ بنا کر کے جو ہماری شہادت کی انگلی ہے، شہادت کی انگلیاں اس حد تک اٹھائے کہ انگلی کا رخ قبلے کی طرف ہو جائے۔ جب ہم ایسے رکھتے تو اس طریقے سے اٹھائے کہ سیدھا جو ہے اس انگلی کا اشارہ قبلے کی طرف ہو جائے، آسمان کی طرف اس کا رخ نہ ہونا۔ بس اوقات لوگوں کو دیکھتا ہوں کہ انگلی اٹھائے اور ایسا اٹھائے رکھ دیے، ایسا نہیں، اور ایسا بھی اٹھا دیتے تو ایک دم اوپر نہیں ہونا چاہیے بلکہ سیدھے قبلے کی طرف ہونا چاہیے۔ اور جب اللہ پر پہنچے تو انگلی کو نیچے کر لے۔ اشہد اللہ پر پہنچے تو ہم کو اشہد پر گواہی دینا ہے، اشہد اللہ الہ یہاں پر، اور اللہ جب کہنا تو ہم کو انگلی کو نیچے کر دینا چاہیے۔ یہ تفصیل فتاوی شامی کی دوسری صفحہ 217 پر اس کو نقل کی گئی ہے، وہاں بھی دیکھ سکتے ہیں۔ نمبر 4، اور یہ حلقہ جو ہمارا انگلی کا یہ حلقہ ہے، تشہد کے وقت جو ہم نے اشہد اللہ الہ پر بنایا تھا، تو یہ حلقہ اخیر سلام تک اسی طریقے سے برقرار رکھے۔ اب اس کو چھوڑنا نہیں چاہیے۔ بسا اوقات لوگوں کو دیکھتا ہوں کہ اس طریقے سے کہا پھر اپنے ہاتھ کو چھوڑ دیا، تو یہ طریقہ کار ٹھیک نہیں ہے۔ نمبر 5، اگر پہلا قاعدہ ہو تو التحیات پڑھتے ہی فوراً تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں، بالکل اس میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ یہ تفصیل در مختار کی دوسری صفحہ 220 پر اس کو نقل کی گئی ہے۔ نمبر 6، اگر قاعدہ اخیرہ ہو تو پھر التحیات کے بعد تشہد کے بعد درود ابراہیم پڑھے، اس کے بعد کوئی دعائے معصورہ پڑھے، عام طور پر جو اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت، یہ دعا پڑھی جاتی ہے۔ یہ آسان بھی ہے اور عام طور پر خاص و عام کی زبان زد ہوتی ہے تو اس دعا کو پڑھنا چاہیے، یا اس کے علاوہ اگر کوئی دعا پڑھتا ہے تو اس کی بھی اس کو اجازت ہوگی۔ چنانچہ تفصیل در مختار ما شامی جو زکریا بک ڈپو دیوبند کا ہندی نسخہ اس کی دوسری صفحہ 222 اور 223 پر اس کو نقل کیا گیا ہے۔ کتاب المسائل کی پہلی جلد صفحہ 360 اور 361 پر بھی اس کو نقل کیا گیا ہے، وہاں بھی دیکھ سکتے ہیں۔